خواب 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 چیخنے چلانے والوں ذرا سوچو، آپ سے سوال ہے، انسان کے خواب سچے ہیں، ان کی کیا گارنٹی ہے؟ انسان سچ بول رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ انسان جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فیضی ٹی وی میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ویڈیو میں لاسٹ تک اخیر تک ضرور بنے رہیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ کورونا وائرس سے اگر بچنا ہے، کورونا وائرس سے اگر دور بھاگنا ہے، کورونا وائرس سے اگر شفا چاہیے تو 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد پڑھیے۔ اسی طریقے سے 113 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہیے۔ کورونا وائرس آپ سے دور بھاگ جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور یہ بات ان کی نہیں ہے، بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بتا کے گئے۔ تو کیا اس طریقے کی باتیں صحیح ہے ناظرین کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں کام سے اگر مکت ہونا ہے، یا فلاں چیز سے، فلاں مصیبت سے اگر مکت ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، چھٹکارا حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ کام کرنا؟ اور یہ کام میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں رات کو آئے تھے اور مجھے بتا کے چلے گئے۔ تو کیا اس طریقے کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے ناظرین؟ چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خواب کچھ اس طرح ہے۔ وائرس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنگلہ دیش کے ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کے جو وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے میں کچھ اعمال بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 113 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جی ناظرین اکرام، بالکل آپ نے دیکھ لیا کہ ایک شخص یہ کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا بنگلہ دیش کے اندر ایک شخص نے خواب دیکھا؟ جن کو اس طریقے کے خواب بے انتہا آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی باتیں ان کو بول کے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی شخص نے پھر خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور ان کو کہا، کیا کہا کہ اگر کورونا وائرس سے بچنا ہے، کورونا جیسے مہلک مرض سے بچنا ہے تو 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، اور 113 ٹائمز حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا۔ کورونا وائرس سے تم بچ جاؤ گے، کورونا وائرس تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک شخص نے یہ خواب دیکھا۔ اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے اس شخص کے خواب کی تصدیق فرمائی کہ آپ کے خواب سچے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، بھلائی والے خواب ہیں، یقیناً اس پہ عمل کیے جانے چاہیے۔ اب پتہ نہیں مفتی صاحب نے کیا ان کی تصدیق کی یا نہیں کی، چنانچہ ان باتوں کا ہمیں تو علم نہیں ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا دین اسلام کے اندر اس طریقے کی چیزوں کی کچھ حیثیت ہے؟ ایسے تو خواب کی حیثیت دین اسلام کے اندر زیادہ نہیں ہے۔ حضرت جی خود اپنے ویڈیو میں فرما رہے ہیں زیادہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ناظرین کرام۔ خواب کی حیثیت دین اسلام کے اندر احکام و مسائل میں بنگلہ دیش کا وہ آدمی کون ہے، نہیں، ان کو تو چھوڑیے ناظرین کرام۔ چلیے خواب کے تعلق سے چند باتیں آپ کو عرض کر دوں۔ دیکھیے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی اور بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان یتمثل فی صورتی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بالکل یہ بات تو حق ہے اور سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک انسان جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی بھی دیکھا ہی نہیں، وہ انسان 1450 سال کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور یہ بتا کر کے چلے گئے، تو ناظرین ان کو کیسے پتا کہ یہ آنے والے یا پھر بتانے والے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان بہت خوبصورت شکل بنا کر کے، بہت خوبصورت چہرہ لا کر کے یہ کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اور اس طریقے سے ایسا کام کرو، ایسا ہو جائے گا، ایسا کرنا، ایسا ہو جائے گا، اور اس میسج کو دوسروں تک پہنچاؤ، تم جنت چلے جاؤ، اور شیطان ان کے ذریعے سے
کفر کروانا چاہتا ہو، شیطان ان کے ذریعے سے شرکیہ اعمال کروانا چاہتا ہو، شیطان ان کے ذریعے سے بدعت و خرافات کے اعمال کروانا چاہتے ہوں، چنانچہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ناظرین، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، ایک انسان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہی نہیں، کچھ بھی علم ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ انسان بالکل نارمل یہ کیسے کہہ سکتا ہے ناظرین کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ایسا ایسا بتا کے چلے گئے؟ یہ بات ہضم ہونے والی بات بالکل بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان ایسے دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور ایسا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسا ایسا بتا کر کے چلے گئے۔ دوسری بات کہ کیا اسلامی شریعت کے اندر کوئی بھی انسان خواب دیکھے اور ان کے خواب کو لے کے عمل کیا جائے، کہ اسلامی شریعت کے اندر ان چیزوں کی کچھ گنجائش ہے؟ تو ناظرین بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں ہی اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی سورۃ المائدہ کی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کمپلیٹ ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، دین کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، دین کے اندر کچھ کمی نہیں ہے۔ اور جو بھی انسان دنیا کے اندر یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ادھورا دین بتا کے دنیا سے چلے گئے، یا پھر استغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے دین کو کمپلیٹ کیا ہی نہیں، آدھا ادھورا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا، تو یقیناً وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان ہدایت یافتہ بالکل بھی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی شریعت کے اندر کسی کے خواب کی کوئی حیثیت بالکل بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی انسان اگر کل ہو کہ یہ کہے کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ظہر کی نماز 4 مت پڑھنا، 6 رکعت فرض پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، تو کیا آپ 6 رکعت فرض پڑھنے لگیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے پرسوں اور کوئی آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور ایسا ایسا بتا کے چلے گئے۔ دین اپنے اصل حیت پہ بالکل باقی نہیں رہے گی اگر ایسا ہونے لگا تو۔ آپ کہیں گے کہ چلو یہ تو فرض کی بات ہے مولانا، فرض نہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہو جاتا ہوگا، لیکن نہیں، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، وہ 2 رکعت مت پڑھنا 6 رکعت پڑھو گے تو بہت زیادہ ثواب تمہیں ملے گا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے جنہوں نے خواب دیکھا ان کے خواب کو لے کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر دیں گے، صحابہ کرام کی سنتوں کو ذبح کر دیں گے، صالحین کے طور طریقے کو چھوڑ دیں گے، منہ پھیر لیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی انسان کچھ بھی آ کے بولیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا حوالہ دیں اور ان چیزوں کو آپ ایکسپٹ کریں اور قبول بھی کریں اور عمل بھی کریں، تو یقیناً یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، یقیناً یہ دین اسلام سے ہٹ کے چیز ہے۔ کئی صحابہ طاعون کی بیماری میں وفات بھی پا چکے، شہید بھی ہو چکے، انہیں تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں دکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس طریقے سے بیماری کا علاج اور طاعون کا علاج بتا کر کے چلے گئے۔ تو ناظرین اکرام، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس طریقے کی ویڈیو بنانے والے بھائی سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، التماس، اس طریقے کے کوئی نیوز آئے تو آپ ذرا تحقیق کیجئے۔ سورۃ الحجرات کی آیت آپ کو پتا ہوگا، آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے سورۃ قاف کی آیت بھی آپ کو معلوم ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ آپ کی زبان سے آپ کچھ بول نہیں پاتے کہ فرشتے بالکل ریڈی تیار ہیں، ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے کان بتا تو نے کیا سنا تھا، سچی بات تو نے سنا تھا یا جھوٹی خبر، جھوٹی بات تو نے سنا تھا، کان سے بھی پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنے کان کا صحیح استعمال کیجئے، سچی چیزوں کو سن کے سچی زبان سے سچے طور پر لوگوں کو سچی بات بتائیے۔ دیکھیے، قرآن شفا ہے، یقیناً پوری کائنات کے انسانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے، برکت کی چیز ہے اور رحمت کی چیز۔ قرآن کے ذریعے سے انسان رب العالمین کو پکار سکتا ہے، رب العالمین
کسی بھی بیماری مصیبت پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن کیسے کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھنا پڑے گا، حدیثوں کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ معوذتین پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے، طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اچھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے، لیکن 113 دفعہ 113 ٹائمز، چنانچہ یہ بات دلائل سے ہٹ کے بات ہے۔ اور شام کی دعا پڑھیے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ہر طرح کی بلا مصیبت پریشانی دکھ تکلیف رنج غم علم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجیے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے 113 دفعہ وہ دعا پڑھنا ہے اور ان دعاؤں کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تو ان چیزوں کی دلیل کیا قرآن میں موجود ہے؟ نہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے؟ نہیں۔ یا صحابہ کرام کا طور طریقہ یا صحابہ کرام کا ان چیزوں پر عمل تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ائمہ محدثین کا ان چیزوں پر عمل تھا یا ائمہ محدثین نے اس طریقے کی رہنمائی کچھ فرمائی کہ تعاون کی بیماری آئے یا مہلک مرض آئے یا پھیلنے والی بیماری آئے تو اس طریقے سے اعمال کرنا، اور اس طریقے سے عمل کرو گے تو مصیبت سے نجات پا جاؤ گے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گی؟ تو ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی بات کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔